پہلی بنیاد یہی ہے کہ علی کے مقابلے پر کس سے لے کر آ رہے ہیں؟ علی سید ہے، سید و سادات ہے، جانشین پیغمبر ہے۔ ان کا کسی طریقے سے ان کے عقیدے کو کمزور کریں۔ عقیدے کی کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار انہوں نے یہ اپنایا کہ پہلے عوام کے اندر یہ جھوٹی خبر اور برا عقیدہ چھوڑ دو کہ یہ جو اس زمانے کے سید ہیں یہ ہمارے جیسے ہیں۔ بڑی توجہ کہ جو اس زمانے کے سید ہے وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اس کے اندر پہلا فکرہ یہی کہا جاتا ہے جی ان کے اعمال دیکھیں جی، سید ایسے کرتے ہیں جی جیسے یہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی کے اعمال تولنے والا جج کب سے مقرر فرمایا؟ سب سے پہلی غلطی انسان سے یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کے متعلق فیصلہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ جی وہ تو فلاں آدمی تو وہ تو جی بالکل جی کافر ہے جی، وہ تو جہنمی ہے جی، اس کے اعمال دیکھیں جی، اس کے اعمال کیا ہے؟ تو فیصلہ جو خدا نے کرنا ہے اسے بندوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیصلہ تو خدا کرنے والا ہے۔ نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ جو فیصلہ اللہ کے ذمے ہے اسے بندوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے نمازی کی نماز قبول نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے سجدے کر رہا ہے اور آپ سمجھیں کہ جناب یہ تو بڑا نمازی ہے۔ اب یہ فیصلہ تو خدا کرے گا کہ اسے اس کی نماز قبول ہے بھی کہ نہیں۔ سر نہیں ہلانا، بولنا سب۔ ایک بندہ بظاہر دنیا کے سامنے روزہ رکھے ہوئے، ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اب بظاہر بیٹے چپ کر کے سن، اب بظاہر تو دنیا والے اس مقام پر یہی فیصلہ کریں گے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ بڑا نیک ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کی افطاری بے وقوف کے روزے سے افضل ہے۔ غور فرمائے یا نہیں فرمائے؟ نہیں بات سمجھ نہیں آ سکی بات۔ عقل مند اگر کھا پی رہا ہو اور بے وقوف روزہ رکھ کے بیٹھا ہو، امام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند اس روزے دار سے افضل۔ کیوں؟ بے اللہ نے فرمایا کہ مریض روزہ نہ رکھے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے جی میں مرتا مر کیوں نہ جاؤں میں تو ضرور روزہ رکھوں گا، یہ ضد ہے نا کہ جی چاہے مجھے کچھ ہو جائے بے شک میں مر کیوں نہ جاؤں میں ضرور روزہ رکھوں۔ یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ عبادت تکلیف کا نام نہیں، اس کی اطاعت کا نام۔ آل محمد آپ کو سلامت۔ عبادت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا نام نہیں۔ کوئی بندہ یہ سوچے تھی میں تکلیف میں پڑ جاؤں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، عبادت تو اطاعت کا نام۔ وہ کہے رکھو تو رکھو، وہ کہے نہ رکھو تو اب نہ رکھنا عبادت ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ خدا نے فرمایا کہ دو بندے روزہ نہ رکھے، مرضا او علی سفر، ایک وہ کہ جو مریض ہو اسے روزے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے نہ رکھے، ایک وہ کہ جو مسافر ہو۔ اب اس میں بندے بڑے بڑے فتوے بذات خود داغتے ہیں اور اس کے اندر یہ فکرے کہتے ہیں کہ جناب وہ اس زمانے کے سفر تھے، وہ ریتوں میں سفر ہوتے تھے، وہ ڈاچیوں میں سفر ہوتے تھے، اب تو بڑی آسانیاں ہیں۔ بے شک آسانیاں ہیں، لیکن جس نے دین بنایا ہے، جو دین کا مالک ہے،
جس کی وجہ سے دین ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مریض نہ رکھے، مسافر نہ رکھے، سفر میں نماز آدھی پڑھے، یہ شریعت فرما رہی، اور بندہ تل جائے نہیں جی میں نے روزہ نہ رکھا تو بندے کہیں گے یہ تو بے ایمان ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، اس کا مطلب تو نے بندوں کی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب وہ کہے رکھ تب رکھ، جب خدا کہے کہ نہ رکھ اس وقت نہ رکھ۔ صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 2، اور میں خوش ہو کے 4 پڑھ دوں، اور کوئی سمجھدار آدمی مجھے ٹوکے اور سمجھائے کہ جناب 4 رکعت نہ پڑھیں، اور میں آگے سے لڑ کے کہوں جی ہے تو قرآن، میں نے کون سی گالیاں نکالی ہیں، میں نے کی تو عبادت ہے، میں نے کیا تو اللہ کا ذکر ہے، میں نے پڑھی تو سورہ الحمد ہے، میں نے پڑھی تو سورہ قل هو اللہ ہے، میں نے پڑھا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ جواب آئے گا خاموش، اللہ نے حکم دیا ہے 2 رکعت پڑھ، تو نے اپنی مرضی سے 4 رکعت پڑھی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنا اطاعت ہے، 4 رکعت پڑھنا بغاوت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام، امام زمان آپ کو آباد شامل۔ اب جس نے 2 پڑھی اس نے اطاعت کی، جس نے 4 پڑھی اس نے بغاوت کی۔ میری طرف سے بے شک کوئی 40 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ کرے 100 رکعت تراویح پڑھے، مجھے کیوں اعتراض ہے؟ جو بندہ کرے، لیکن یہ بے ایمانی نہیں چلے گی جی پڑھتے تو قرآن ہے، جب اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں، تیری ضد کا نام تو دین نہیں۔ سب سے پہلے زیادہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شیطان نے کی تھی، اس نے کہا یہ آدم والا ایک سجدہ معاف کر دے، میں تجھے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ آواز قدرت ہوئی خاموش، نالائق، عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو۔ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، عبادت میری مرضی کا نام۔ اور اگلا فکرہ اگر میں سمجھا سکا اور آپ نے اسے یاد رکھ لیا تو ساری زندگی آپ کو عبادت کا ایک عجیب لطف آئے گا۔ خدا نے فرمایا کیا کم وقت شیطان، میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے۔ آپ بڑا عظیم فکرہ آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا۔ فرمایا میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں۔ عبادت میری ضرورت نہیں تو مجھے نہیں بھی جھکو گے، میں تب بھی خدا ہوں۔ بس اسے عبادت کا یہ مفہوم سمجھ آ جائے، اسے دین سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں، اللہ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا محمد رسول اللہ چھوڑ دیں، محمد کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آوارہ ماؤں کی نجس اولادیں علی ولی اللہ نہ پڑھیں، علی کی ولایت کو کوئی فرق ولی اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو میرے شہنشاہ میرے مولا کے عہدے کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ وہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے جسے علی کہتے ہیں، حضور نے اسے بے نیاز بنا دیا۔ جو بندوں کے کہنے پہ اللہ بننے پر تیار نہ ہو، بندے منتیں کرتے رہے کہ خدا بن جا، اور اسے قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے سامعین گرامی جو افضل ترین اور مضبوط ترین چیز ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔
15 घंटे का हो, 17 घंटे का हो, 22 घंटे का हो, अगर अकीदे के बगैर रोजा रखा जाए तो सिफर है। अकीदा एक ऐसी चीज है कि उसके बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। और हमारे दुश्मन की कोशिश क्या है कि पहला हमला अकीदे पर किया जाए। अकीदे पे हमला कैसे किया जाए? बराह रास्त कोई जुर्रत नहीं करेगा। पहले इनके जहनों में ये डालो कि ये जो इस जमाने के सैयद हैं, इनमें और तुम में कोई फर्क नहीं। पहला फिक्रा यही दुनिया के अंदर। अब इसके नतीजे क्या निकले? इसका नतीजा ये निकला कि अपने जैसा कहकर सादात उज़्ज़ाम को पहला हमला खुम्स पर किया गया। लिहाजा उनके गुरु घंटाल ने फतवा दे दिया कि खुम्स जो है वो जरूरियात दीन में शामिल नहीं, जरूरियात मजहब में नहीं, जरूरियात दीन में नहीं। ये लिखा हुआ फतवा उसका, और इंटरनेट पर भी जो हजरात हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने बांगे दोहल ये फिक्रा कहा। क्यों? उसने कहा जी रॉयल फैमिली का टैक्स है, हम इन्हें टैक्स क्यों दें आले मोहम्मद को, रसूल खुदा की औलाद को। ये पहली ज्यादती की गई। उसके बाद दूसरी ज्यादती, जो सैयदादी की शादी गैर सैयद से, ये बेगैरती की बकवास भी उसी वक्त उन्हीं लोगों ने की जो इस जमाने के सैयद की इज्जत नहीं करता। जिसने इस जमाने के सैयद की इज्जत नहीं की, गोया उसने अपने अकीदे में निजासत की पहली ईंट रख दी। तवज्जो है ये नहीं यहाँ पर? और मैं बार बार ये हदीस पाकिस्तान के मिंबरों से पढ़ चुका हूँ और फिर रोजे की हालत में मिंबर से पढ़ता हूँ। इमाम ने फरमाया जो सैयद के एहतराम में जानबूझकर ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, सैयद आ जाए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और वो उसके एहतराम में जानबूझकर खड़ा ना हो, वो समझे मैं पैसे वाला हूँ, वो समझे मैं तो मौलवी हूँ, वो समझे मैं तो दौलत वाला हूँ, वो तो समझे मेरी बिरादरी बड़ी अमीर है, वो ये समझे कि मेरा माशरे में बड़ा मकाम है। इमाम फरमाते हैं अगर जानबूझकर, यानी जानबूझकर लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बिला उज़्र शरई, शरीयत का कोई उज़्र है, मसलन बीमार है नहीं उठ सकता, ये एक और बात है। किसी तकलीफ में है नहीं उठ सकता, ये एक और बात है। मिंबर पर है आने के लिए सैयद आ जाए, उठकर नहीं खड़ा हो सकता, ये उज़्र शरई है क्योंकि मिंबर है, मजलिस में तशरीफ फरमा। लेकिन इसके अलावा अगर जानबूझकर खड़ा नहीं होता ताजीम के लिए, सैयद चाहे एक दिन का हो चाहे 100 साल का, चाहे इस दौर का हो चाहे आने वाले जमाने का, अगर इस्तकबाल में उठकर खड़ा नहीं होता, इमाम फरमाते हैं अल्लाह उसे ला इलाज मर्ज में मुब्तला कर दे। ये बातें कई लोगों को फजूल महसूस होंगी और ये इस बात की अलामत है कि उनके अंदर जरासीम पैदा हो चुका है कि अगर एहतराम सादात नहीं है तो फिर मजहब अहले बैत की असल ही लोग ने खराब कर। अगर इसकी असल का ख्याल रखना है, और बल्कि ये बात कसरत के साथ मैं किसी गैर की क्यों बयान करूं, आप अहले सुन्नत उलमा से पूछें, शिया को तो ज्यादा मोहतात होना चाहिए, आप अहले सुन्नत उलमा से पूछें, वो कहते हैं कि हमारे आलिम अहमद इब्न हंबल जब दर्स देने लगते थे तो वो बादशाह भी आ जाए तो उठकर खड़े नहीं होते। बाज़ों ने इमाम शाफई से लिखा, बाज़ों ने अहमद इब्न हंबल से लिखा, उनका बादशाह भी आ जाए वो खड़े नहीं होते, वो दर्स देते रहते। अब एक दिन उनके तुल्लाब उनसे पढ़ रहे थे, सारे मजमा था सामने। अब वो इस तरह से था कि वो इस तरफ बैठे हुए थे और मजमे का रुख जैसे फार्ज करें आपका मेरी तरफ है, आपको पीछे नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, तो पढ़ाते पढ़ाते बार बार खड़े हो जाते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मिंबर से रोजे की हालत में अहले सुन्नत की रिवायत, वो बार बार दर्स पढ़ाते पढ़ाते उठकर खड़े हो जाते, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो, फिर बैठ गए। तालिब इल्म हैरान। जब दर्स खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने आज तक आपसे ऐसा अमल नहीं देखा, आज आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने फरमाया कि सादात का एक बच्चा सामने खेल रहा था,
اس کے ہاتھ سے گیند نکلتی تھی تو وہ مجھے سامنے نظر آتا تھا، جب نظر آتا تھا تو میں اس کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ غور فرمائیے نہیں۔ اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، عبداللہ ابن شریک کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر، وہ راستے میں شام آ گئی، شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی دو بچے ہیں جو مردہ مرغی کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت ہے آپ کی خدمت میں۔ اس نے اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھوک سے ان کی وہ حالت ہے کہ اس وقت یہ مردار بھی کھا سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم بنی ہاشم، ہم سادات سے۔ وہ کہتے ہیں میں کانپا، اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد؟ کہا ایک ہماری والدہ، دو ہم ان کے بچے، گھر کوئی نہیں، جنگل میں ماں چھپی بیٹھی ہے، ہم شہر میں آتے ہیں شاید کھانے کو کچھ ملے، تو آج ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہماری ماں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو ہم یہ اٹھا کے جائیں۔ وہ اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہمارے اس عالم دین نے اپنا سارا حج والا پیسہ نکالا اور سادات کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور اپنا گھر چلاؤ۔ قافلے کے ساتھ وہ تب چل سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، پیسے اس نے ادھر دے دیے، قافلہ آگے چل پڑا، یہ شام میں پڑا رہا۔ اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ دوبارہ اپنے قافلے میں ملا تاکہ اپنے وطن جائے، تو راستے میں ایک ایک بندہ آواز دے کے کہتا تھا، اے عبداللہ ابن شریک، کیا کہنے جو نور تیرے چہرے پہ تھا حج کے دوران۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے عبداللہ ابن شریک، حج کے دوران کیا نور تھا تیرے چہرے پر؟ اور یہ کہتا ہے میں چپ کر کے سنتا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ تجھ سے اچھا طواف کسی نے نہیں کیا، کوئی کہتا تھا تجھ سے اچھا صحیح کسی نے نہیں کی، کوئی کہتا تھا تجھ سے پیارا احرام کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ یہ بڑا حیران حالت میں کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت مصلی پہ رو کے کہا پروردگارا، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے حجر اسود کے پاس دیکھا، کسی نے مجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے میقات کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ندا اس کے کانوں میں آئی کہ تو نے آل محمد کی، سادات کی نصرت کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آ یا نہ آ، تیرا حج قبول ہے۔